بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرشب پہلا سوال ہے کہ اگر 5 ماہ کا بچہ کپڑوں پر پیشاب کرے تو کپڑے پاک رہیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے، اور ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جیسا کہ محترم صدیقی صاحب نے فرمایا، میں بھی آپ تمام انتظامیہ کا، حاضرین مجلس کا، علماء کرام کا بے حد شکر گزار ہوں۔ پیچھے جو علماء بیٹھے ہیں وہ سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، وہ میرے تعاون کے لیے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ اس ناچیز پر، دین کے ایک ادنا طالب علم پر آپ اعتماد کرتے ہیں۔ آپ کا یہ اعتماد میرے لیے باعث فخر ہے۔ جی، سوال آیا ہے کہ چھوٹا بچہ جو کہ 5 ماہ کا ہے، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے تھی، آیا وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ دونوں کے لیے مسئلے الگ الگ ہیں، بہرحال میں دونوں بتا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اور باہر کی کوئی غذا نہیں کھاتا، اس میں عمر کی قید نہیں ہے۔ جب تک ماں کا دودھ پیتا ہے، یعنی 2 سال کے اندر اندر، اور باہر کی کوئی چیزیں نہیں کھاتا، اس وقت اگر وہ کپڑوں پہ پیشاب کر دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے یرش من بول الغلام ویغسل من بول الجاریہ، کہ جو لڑکی نے اگر پیشاب کیا ہے تو اس کے پیشاب کو دھویا جائے، دھوئے بغیر کپڑا پاک نہیں ہوگا، اور اس میں دھوئے بغیر نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اگر لڑکے نے پیشاب کیا ہے تو فرمایا یرش من بول الغلام، صرف پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اور پھر اس کے میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جی، کرشب سوال ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، کیا یہ درست ہے؟ اس پہ کافی بحث ہو چکی ہے، ٹی وی کے اندر بھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ، اور وہ روایات بھی ہیں، اور محدثین کی نظر میں ایسی ہر روایت جس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مولود کعبہ، اصل میں کعبے کا لفظ جو تھا وہ وسیع تھا۔ ہمارے ہاں جو کعبے کا تصور ہے وہ بیت اللہ کی وہ 4 دیواری ہے جس کے اوپر پردہ چڑھا ہوا ہے، جس کا ہم طواف کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کعبہ یہی ہے۔ اس وقت کعبے کی ایک پوری آبادی تھی، ایک ایریا تھا، ایک احاطہ تھا، جو گھر تھے آس پاس وہ بھی کعبے میں ہی شمار ہوتے تھے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ہدیم بالغ الکعبہ، کہ قربانی کو اس وقت تک جب تک کہ وہ کعبے میں نہ پہنچے وہ قربانی تمہاری، تو وہ کعبے کا مطلب بیت اللہ کے اندر نہیں ہے، یعنی اس ایریے میں، اس احاطے میں۔ تو اسی طرح حضرت علی کا گھر بھی اسی احاطے میں تھا، بیت اللہ کے اندر۔ یہ کہانیاں گھڑی گئی ہیں، اور پھر یہ بھی گھڑی گئی کہ دیوار خود بخود شق ہوئی، پھر ان کی والدہ اندر چلی گئی، پھر وہ دیوار پھر بند ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر وہ باہر آئیں۔ حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے دیکھا کیا معاملہ ہے، تو جیسے اللہ کے رسول آئے تو حضرت علی نے آنکھیں کھول لی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو علی چاہتے تھے میں سب سے پہلے دنیا میں اگر چہرہ دیکھوں تو اپنے نبی کا دیکھوں، اس لیے انہوں نے آنکھیں کھول لی۔ یہ سب کہانیاں اور قصے بنائے ہوئے ہیں، کسی صحیح حدیث سے اس واقعے کی تصدیق نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس طرح کے خاص کر عقیدے کے جو معاملات ہوتے ہیں، بیت اللہ کی دیوار میں آج بھی کچھ شک ہے، دلیل ہے، یعنی دراڑ سی ہے، اور لوگ آج تک یہی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس کے بعد تعمیر نو ہو چکی ہے۔ لوگ آج بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہی دراڑ ہے جو حضرت علی کے لیے پھٹی تھی، اور ان کے داخل ہونے کے بعد پھر نکلنے کے لیے وہ پھٹی تھی۔ یہ اس وقت سے یہ دراڑ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، مولانا حنیف قریشی صاحب سیخ پا ہوئے، جب میں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے کہا یار تم حضرت علی کے گھرانے کو اتنا بھی سمجھدار نہیں سمجھتے جتنا تم اپنے گھرانے کو سمجھتے ہو۔ بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ، تمہارے گھر میں اگر زچگی کا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو مسجد میں بیگم کو لے جاتے ہو یا ہاسپٹل لے جاتے ہو؟ بس یہ کہنا تھا اور سیخ پا ہو گئے۔
یہ تو حضرت علی کے خاندان کا احترام نہیں ہے، جتنا احترام الحمدللہ اہل حدیث کرتے ہیں دنیا میں کوئی بھی شاید اتنا احترام نہ اہل بیت کا کوئی کرتا ہے، نہ صحابہ کا کرتا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، حقیقت اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سیکیورٹی والے ساتھی، یہ جو ساتھی سائڈ پہ کھڑے ہیں ان کو ادھر آگے بٹھا دیں، وہ بزرگ بھی کھڑے ہوئے ہیں کچھ، تو اگر کھڑے ہونے میں مشکل ہے، ساتھی ایسے جن کو کھڑے ہونے میں مشکل ہے وہ آگے آ جائیں، یہاں تشریف رکھیں، جگہ خالی ہے، آ جائیں، جگہ بنائیں اپنے باقی ساتھیوں کے لیے۔ ساتھ جگہ نہیں ہے، بالکل جڑے ہوئے جگہ نہیں ہے۔ بہرحال آگے ادھر عبدالستار صاحب ادھر بٹھا دیں ساتھیوں کو جو بیٹھنا چاہتے ہیں۔ شیخ صاحب اگلا سوال ہے، آگے آ جائے تھوڑا آگے۔ بس بیٹھ۔ بچے کے ہاتھ اور پاؤں کی 6 انگلیاں ہیں، تو کیا چھٹی انگلی کٹوا سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے رہنمائی فرمائیں۔ اس کو کیوں کٹوایا جائے؟ یعنی یہ تو اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، اس کو نہیں کٹوانا چاہیے۔ ہاں اگر اس کو کام کرنے میں وہ مشکل پیدا کر رہی ہے اور دقت دے رہی ہے تو پھر آپریشن سے اسے ٹھیک کرایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ تو ایسا سوال ہے جیسے کوئی کہے کسی بندے کی ناک قدرتی پیدائشی طور پر تھوڑی ٹیڑھی ہے، ہم اس کو سیدھا کرا لیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اگر کوئی ایسی چیز بنائی ہے جو اضافی ہے یا کم ہے، پھر ہم اس میں میرا خیال ہے اپنی طرف سے رد و بدل نہ کریں۔ باقی جیسا صدیقی صاحب نے فرمایا کہ آپ دیگر علماء سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اچھا قاری صاحب، اس سے متعلقہ یہ ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے جی، کہ کیا یہ جو بال لگوانا ہے سر پہ، اکثر لوگ گنج پن کا علاج کرواتے ہیں اور بال لگواتے ہیں، یہ کیسے ہے؟ ایک ہے وگ لگانا، وہ تو بالاتفاق حرام ہے کہ اگر سر گنجا ہے اور پھر وہ اس کے اوپر وگ لگاتا ہے، یا عورتیں اپنے چھوٹے بالوں کے ساتھ کچھ مزید بال جوڑ کر یا پراندہ جوڑ کر اس کو لمبا کر دیتی ہیں، یہ تو شرعاً نص قطعی سے حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو بال اگانا ہے وہ ایک علاج ہے، وہ ہمارے ہی بالوں کو کاٹ کے انہی بالوں کی نرسری لگائی جاتی ہے، وہ ڈاکٹروں کا ایک طریقہ کار ہے، سرجری کر کے وہ لگاتے ہیں، وہ بال پھر باقاعدہ زندہ ہوتے ہیں، وہ پیدا اوپر بڑھتے ہیں، آپ کاٹیں گے تو وہ پھر دوبارہ اگیں گے، اس کو آپ کنگھی کریں گے، سب کچھ وہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح آپ کے یہ جینین پہلے والے بال ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ اس میں کوئی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے۔ البتہ وگ حرام ہے، وہ بھی صراحت حرام ہے۔ جی قاری صاحب، صلہ رحمی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صلہ رحمی کریں، قطع رحمی نہ کریں۔ جی۔ قطع رحمی اکثر اوقات وراثت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو کیا صلہ رحمی کرتے ہوئے اپنا جائز حق بھی چھوڑ دینا چاہیے؟ ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے محض جھگڑے سے بچنے کے لیے، لڑائی سے بچنے کے لیے اپنا حق ہوتے ہوئے حق کو چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضامن ہوں کہ جنت کے عین بیچ پہ میں اس کو گھر دلاؤں گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے اس کو یہ حق ہے، لیکن اس کا انعام بھی اتنا بڑا ہے، جنت کا جو صدر بازار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی کہ میں اس کو جنت کے صدر بازار میں گھر دلاؤں گا، جو حق پر ہوتے ہوئے صرف لڑائی سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑتا ہے۔ لیکن اگر نہیں چھوڑتا، مانگتا ہے، تو باہر کیف اس کا استحقاق ہے، اسے ملنا چاہیے اور اسے دیا جانا چاہیے۔ سوال ہے، کیا مردے کی حجامت درست کی جا سکتی ہے؟ حجامت سے مراد اگر تو سر کے بال ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ زیر ناف بال ہیں یا بغل کے بال ہیں، ایسے بال ہیں، تو بہت سارے علماء اسی چیز کے قائل ہیں، ایسے پاؤڈر یا ایسی کریمیں جو خواتین اکثر ہیئر ریموو کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، وہ چیزیں اگر لگا دی جائیں اور پھر اوپر پانی بہا دیا جائے تو وہ صفائی ہو جاتی ہے۔ ویسے آدمی کو خود یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے، اور اچانک کہیں بھی موت آ سکتی ہے، وہ 40 دن سے زیادہ ان بالوں کی حفاظت نہ کرے۔ ویسے تو چاہے تو ہر جمعے صفائی کرے، 15 دن میں صفائی کرے، تاکہ کبھی بھی موت آئے تو وہ تیار ہو۔ غاسل میت کو یہ ضرورتی مسئلہ پوچھنے کی پیش نہ آئے کہ میں بال صاف کروں کہ نہ کروں۔ جزاک اللہ۔ کعبۃ اللہ کی طرف تھوکنا یا ٹانگیں کرنا کیسا ہے؟
टांगे करने यानी पाँव उसकी तरफ करने में तो कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता हमारे कल्चर में बड़े सग़ीर में ये चीज़ मालूम है, सिर्फ इंसान के पाँव ही नहीं बल्कि चारपाई को भी इस तरह उसकी पैंती अगर किबले की तरफ रखी जाए तो हमारे यहाँ ये भी मायूब है, जबकि शरन ऐसा नहीं है। लेकिन बैतुल्लाह की तरफ बौलो बराज करना और बौलो बराज के वक्त रुख करना, पीठ करना और थूकना दोनों मना है और बिसरात मना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बस्ती में तशरीफ़ ले गए, वहाँ जा कर के देखा कि एक शख्स जो था वो मस्जिद के जैसे सामने खिड़कियाँ होती हैं तो किबले की तरफ सामने खिड़की थी, उसने उसमें से सर निकाल के सामने थूका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये बंदा कौन है? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारी मस्जिद के इमाम है। आपने फरमाया आज के बाद इसे इमामत से हटा दो। आपने फरमाया इसे आज के बाद इमामत से हटा दो, ये शख्स इमामत के अहल ही नहीं है, जिसके दिल में बैतुल्लाह का एहतराम ही नहीं है। लिहाजा उस तरफ रुक करके बौलो बराज करना, पीठ करके बौलो बराज करना या उसकी तरफ थूकना या उसकी तरफ नाक सिनकना, ये सब बैतुल्लाह के अदब और एहतराम के ख़िलाफ़ है। बहैसियत मुस्लिम हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। ये कारशब मेडिकल से मुतालिक मसला है जी। और बाकी मसला बड़ा अहम है आजकल के दौर में जी। कि जिस बंदे के स्पर्म ज़ीरो हों और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के ज़रिए IVF करके बच्चा पैदा करे तो क्या ये तरीका दुरुस्त और जायज़ है? अगर तो वो नुतफ़े दोनों जरसूमे मनकूहा लोगों के हों, यानी मियाँ भी हो वही जिसका निकाह हुआ है और बीवी भी वही हो, फिर अगर उनको मिलाकर किसी भी ज़रिए से बच्चा पैदा किया जाता है तो वो जायज़ है। लेकिन अगर किसी और औरत जिसका निकाह नहीं है उसके साथ और मर्द जिसका निकाह उसके साथ नहीं है, इन दोनों के जरसूमे अगर मिलाए जाते हैं, चाहे वो बेबी ट्यूब हो या कोई और ज़रिया हो, वो हराम है, उसकी कतई इजाज़त नहीं। इसलिए कि इससे विरासत के मसले भी कायम होते हैं, पर्दे के मसले भी कायम होते हैं और हिल्लत व हुर्मत यानी महरम के मसले भी इससे कायम होते हैं और वो निकाह से ही कायम होते हैं। बग़ैर निकाह के कायम करना यानी वो अगर बग़ैर निकाह के वो जरसूमे मिलाएंगे तो वो ऐसे होगा जैसे कोई बच्चा निकाह के बग़ैर किसी और मर्द से किसी और औरत के पेट से पैदा होता है, उसकी वही हैसियत होगी। लिहाजा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मर्द और औरत निकाह वाले हों, असली मियाँ बीवी हों और वो जो अमूमी जो तरीका है उस तरीके से पैदा नहीं हो रहे और डॉक्टरों ने कोई ऐसी स्कीम निकाली है उसके ज़रिए वो पैदा हो रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। जी। स्टेज पर हमारे जनूबी पंजाब के बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना यासीन राही साहब तशरीफ़ लाए हैं और वो माशाल्लाह आज की इस नशिश के सदर भी हैं, तो मैं मौलाना राही साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। कारशब अगला सवाल है, बिदअती अफराद के साथ रिश्ता, दोस्ती या कारोबार की शरई हैसियत क्या है? कारोबार में तो मैं समझता हूँ कोई कबाहत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से भी किए, ईसाइयों से भी कारोबार किए और बिदअतियों को मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा तो गंदा ना समझे ना। ये कम अज़ कम कलमा तो पढ़ते हैं। अलबत्ता निकाह वाले मामले में आपको इज्तनाब करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जैसा कुरान मजीद खुद कहता है कि वाला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकतिन, कि एक मोमिन ग़ुलाम हो तो वो मुशरिक आज़ाद बंदे से वो बेहतर है। एक मोमना लौंडी हो तो फरमाया वो मुशरिका आज़ाद औरत से वो बेहतर है। तो कुरान मजीद बेहतरी तौहीद और ईमान की हालत में बताता है। शिर्क, कुफ्र और बिदत, इन चीज़ों से आदमी को इज्तनाब करना चाहिए। इसके आगे औलाद पर भी असरात पैदा होते हैं। माँ जैसी होगी, मिसाल के तौर पर आज पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की वो 11वीं पका के बैठी है, ज़ाहिर बात है बच्चों को भी खिलाएगी और बच्चे थोड़े थोड़े समझदार होंगे, वही खा के जब बड़े होंगे तो वो भी पूछेंगे अम्मा क्या करती हो, बताएगी। तो इस तरह बच्चों की ज़िंदगी में भी वो गैर शरई रसूमात जो हैं वो पैदा होते चले जाएंगे। लिहाजा उससे बचना चाहिए। और इसके लिए मेरा मशवरा ये है कि जिस तरह आपका यहाँ एक इदारा है, ये एक रिफाई तौर पर आप एक ऐसी चीज़ बना लें, एक फॉर्म ऐसा बना लें
اور اہل حدیثوں سے کہیں، اہل توحید سے کہیں، بچے والے ہیں وہ بھی یہاں نام لکھوا جائیں اور بچی والے ہیں وہ بھی نام یہاں لکھوا جائیں، اور آپ صرف پل کا کردار ادا کریں، دونوں کے رابطے کرا دیں، ذمہ داری آپ کی کوئی نہ ہو، صرف رابطہ کرا دیں، وہ خود ایک دوسرے کے گھر آئیں جائیں، دیکھیں بھالیں، اور جب رشتہ ہو جائے تو آپ کو بتا دیں تاکہ رجسٹر سے آپ ان کا نام ہٹا دیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہتر طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم غیروں کے ہاں تلاش کرتے پھریں۔ جی، کیا خسرہ امامت کروا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے خسروں کی امامت کرائے تو درست ہے، آپ کی نہ کرائے، ویسے مسجد میں رش لگ جائے گا، یہ بات ہے۔ اگر امامت خسرے کی ہو تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اصل میں خسروں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ بعض خسرے ایسے ہیں جو خواتین کی طرف زیادہ مائل ہیں، یعنی ان کی چھاتیاں بھی باہر ہوتی ہیں، داڑھی مونچھیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو مردوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، چھاتیاں بھی نہیں آتی ہیں اور داڑھی مونچھیں بھی ان کی پھوٹی ہوتی ہیں، اور وہ شیو کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ اور ایک تیسری جنس ہوتی ہے جو کچھ عورت کی طرف بھی ہوتی ہے، بعض اعضاء اس کے، اور بعض اعضاء مردوں کی طرف بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو شروع میں اللہ کے رسول نے ان سے پردہ نہ کرنے کا حکم بھی دے رکھا تھا، لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے لیکن لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، ایک خسرے نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی بیوی کے موٹاپے کی اور بیوٹی کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ اس دن آپ سمجھ گئے کہ یہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ اس دن سے آپ نے فرمایا انہیں گھروں میں نہ آنے دیا کرو، تب سے یہ روکا گیا۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک فتنے کا باعث بنتے ہیں۔ ہاں، اگر اپنی جیسی جنس کے، جیسے عورت ہے، عورت بھی عورت کی امامت کرا سکتی ہے لیکن عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی، اور وہ بھی صف کے بیچ میں کھڑی ہو۔ تو اس طرح عورت پر قیاس کرتے ہوئے ان کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ اپنی برادری کی امامت کرا لیں، ہماری برادری کو چھوڑ دیں۔ جزاکم اللہ۔ کیا کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے کہ نہیں، جیسا کہ زمزم کے بارے میں ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ عام پانی میں اور زمزم میں فرق ہے۔ زمزم میں بھی جس میں کھڑے ہونے کے الفاظ ہیں، بہت سارے علماء اس کی سند پہ کلام کرتے ہیں، ورنہ دو پانیوں کے بارے میں روایات ملتی ہیں، ایک وضو کا بچا ہوا پانی اور ایک زمزم کا پانی کہ وہ کھڑے ہو کر پیے زمزم کے احترام میں۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے، اس کی سند پہ بھی کلام ہے، اور عام پانی تو بیٹھ کر ہی پینا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک شخص کو آپ نے دیکھا کھڑے ہو کر پانی پیا تو آپ نے فرمایا حلق میں انگلی ڈال کے کہہ کر تو نے کھڑے ہو کے پانی کیوں پیا، بیٹھ کے پانی پی۔ البتہ ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نحن نأکل ونشرب قائما، ہم چلتے پھرتے کھا لیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر ہم پی لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی ایسا موقع آ جائے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، یا جیسے کولر کے ساتھ گلاس ہوتے ہیں اور پاکستان میں وہ گلاس بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کہ کسی پر بھروسہ نہیں کہ پانی کے ساتھ گلاس بھی لے کر چلا جائے، تو وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آدمی اگر بیٹھنا چاہے تو وہ گلاس نیچے اس کے منہ تک نہیں آتا، تو مجبور ہے وہ کھڑے ہو کر پیے گا۔ اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں، اور مجبوری نہیں ہے تو اسے بیٹھ کر ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا قبر ایک بالش سے اونچی بنانا اور اس پر پھول رکھنا یا سبز چھڑی رکھنا یہ جائز ہے؟ سبز چھڑی جب رکھی جائے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ سے ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھڑی رکھی تھی آپ کو دکھایا گیا تھا، آپ کا خچر ڈرا، اس قبر کے پاس سے گزرے، آپ خچر سے اترے، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ بھی فرمایا کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں جس کو تم معمولی سمجھتے ہو، اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک غیبت کرتا تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا،
آپ نے چھری چیڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی ایک قبر پہ ڈال دی، آدھی ایک قبر پہ ڈالی، اور اللہ سے دعا کی اور فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جب تک یہ چھڑیاں ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف رکھے گا۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، آپ کیوں چھڑیاں رکھ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے یہ اچھی امید رکھیں کہ انشاءاللہ میرے نانا کو اللہ عذاب نہیں دے گا، میرے ابا کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ آپ نے جنازہ پڑھا، اس میں فاتحہ پڑھی، رو رو کے ہمارے امام دعائیں کرتے ہیں۔ یہ حنفیوں جیسا جنازہ تو نہیں ہوتا جو 1 منٹ میں آدھے منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تو جب تک الحمدللہ مردہ بخشا نہیں جاتا امام جان ہی نہیں چھوڑتا، آپ کو بخشوا کے ہی جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ اچھی امید رکھیں کہ اس جنازے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے، اور اس اچھی امید کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، قبر کو جو ہے بالش سے اونچی نہ کریں، چونکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے سیدنا علی المرتضیٰ کو وصیت کی تھی کہ جاؤ پھیل جاؤ اور جہاں بھی ایک بالش سے اونچی قبر دیکھو اسے برابر کر دو۔ تو بجائے اس کے کہ بعد میں کوئی حکومتی بندہ آ کے اسے برابر کرے، آپ پہلے سے ہی اتنی رکھو کہ برابر کی نوبت ہی نہ آئے۔ جی، اگر کوئی مجبور کر کے ڈرا کر یا گن پوائنٹ پہ شرکیہ کلمہ جیسے کہ یا علی مدد کے حلوائے، اگرچہ وہ دل سے نہ کہا گیا ہو اور توبہ بھی کر لی ہو، تو کیا میرا شمار مشرکوں میں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب جانتا ہے، اللہ کو دل کا بھی پتہ ہے، معاملے کا بھی پتہ ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے حضرت نام میرے ذہن سے ابھی نکلا ہے صحابی کا، کہ آپ نے انہیں کہا تھا کہ لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرکتا، ابو درداء رضی اللہ تعالی، آپ نے فرمایا کہ اے ابو درداء اگر تجھے قتل کر دیا جائے اور اگر آگ میں جلا دیا جائے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ یہ انتہائی تقوی کی اعلیٰ درجے کی علامت ہے۔ لیکن اگر کسی کو گن پوائنٹ پر کوئی طلاق بھی دلواتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی، گن پوائنٹ پر نکاح بھی کرواتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا، گن پوائنٹ پر کوئی ایسا کفریہ جملہ بھی کہلواتا ہے جس کا دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا، جو کچھ اس کی زبان کہہ رہی ہوتی ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین گرفت نہیں کرے گا۔ جی، حقہ، نسوار، سگریٹ استعمال کرنے والا امام مسجد بن سکتا ہے؟ کیا نماز ہو جاتی ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے بر صغیر کے اعتبار سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں نا، جیسے لہسن ہے حلال ہے، تمباکو حلال ہے، اللہ کے رسول نے یہ حلال چیزیں کھا کر بھی مسجد میں آنے سے منع کی ہے، اور آپ نے اس کی ریزن یہ بتائی ہے کہ اللہ کے جو فرشتے، رحمت کے فرشتے جو مسجد میں ہوتے ہیں، ان کو کوفت ہوتی ہے، اس بو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو تمباکو تو سرے سے حرام ہے، سرے سے حرام ہے، وہ حلال بھی نہیں ہے۔ جب حلال چیز کو بو کی وجہ سے کھا کر مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے، تو حرام چیز تمباکو کی بو تو منہ سے وضو بھی کرے، کلی بھی کرے تو بھی نہیں جاتی، کیونکہ وہ اندر پھیپھڑوں تک گئی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جب بھی سانس لیتا ہے وہ سانس کے ساتھ وہ بو آتی ہے۔ باقی اگر آپ کو جنت چاہیے تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی، اور تقریر میں کہا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ تمہیں جنت میں وہ ملے گا جس کا تمہارا جی، تمہارا نفس جس چیز کی خواہش کرے گا۔ تو آپ جیسا کوئی حقے کا شوقین بیٹھا تھا، اس نے کہا شاہ صاحب جنت میں حقہ ہوگا؟ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تو حقہ پیتے پیتے جنت میں چلا گیا اور جنت تجھے مل گئی اور وہاں جا کر تو نے حقہ مانگا تو حقہ تو تجھے مل جائے گا، لیکن وہ اوپر جو پھول میں آگ رکھتے ہیں نا، جسے آپ انگار کہتے ہیں تمباکو کے اوپر، فرمایا وہ جنت میں نہیں ہوتی آگ، وہ لینے کے لیے تجھے کچھ دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ نے بھی ایسا ہی فیصلہ کیا ہوا ہے تو پھر بے شک آپ حقے کی عادت اپنائے رکھیں، ورنہ ابھی سے چھوڑ دیں، اس لیے کہ جنت میں آگ نہیں ہے۔ جی، سال کی گندم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ذاتی استعمال کے لیے سال کی گندم اکٹھی لے سکتے ہیں؟ جی، کوئی حرج نہیں، بعد میں یا تو ملتی نہیں یا بہت مہنگی ملتی ہے۔ یہ احتکار میں اور ذخیرہ اندوزی میں یہ چیز نہیں آتی۔ ذخیرہ اندوزی میں وہ چیز آتی ہے کہ جب آپ دکان پہ، مثلا آپ تاجر ہیں
اور دکان پہ آپ وہ چیز رکھتے ہیں اور جب کوئی لینے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، آپ اسے نہیں بیچتے، مہنگی ہونے کا انتظار کرتے ہیں. یہ ذخیرہ اندوزی ہے، یہ احتکار ہے. یہ جو آپ گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق چیز رکھ لیتے ہیں کہ بعد میں کوئی چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی، اب تک میرا خیال ہے رواج ہے، وہ مٹی کی کیا بولتے ہیں اس کو ملتانی میں، پرولی، وہ بنا لی جاتی ہے اور اس میں وہ دانہ بھر دیا جاتا ہے پورے سال کا. اس میں کوئی قباحت نہیں، البتہ بیچنے کے لیے اس کو ذخیرہ کیا گیا ہے تو پھر وہ احتکار کے زمرے میں آئے گا. جزاکم اللہ. میری عمر اس وقت 88 سال ہے، مسجد اہل حدیث میرے گھر سے دور ہے، کیا میں اپنے گھر کے بالکل ساتھ حنفی یا دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا گھر میں نماز پڑھوں؟ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے، اکثر لوگ ان سے سوال کرتے تھے اسی طرح کا، تو وہ اس کا ایک ہی جواب دیتے تھے، بھائی اگر ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز ضرور پڑھنی ہے. اگر انہی کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز ضرور پڑھنی ہے. دیکھیے آنکھوں، یعنی ایک گاڑی ہے، بس ہے، اس کا ڈرائیور اگر آنکھوں والا ہے، پیچھے سواریاں ساری اندھی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو یہاں سے جلال پور لے جائے گی. ڈرائیور آنکھوں والا ہے، سواریاں ساری اندھی ہیں. لیکن اگر آپ کو بتایا جائے کہ اس بس کا ڈرائیور اندھا ہے، آئیے جلال پور، کرایہ بھی نہیں، فری جلال پور، تو کتنے بندے ہیں جو سمجھدار جو اس بس میں بیٹھیں گے؟ کون بیٹھے گا؟ ظاہر بات، یہ جو امام ہوتا ہے یہ ڈرائیور ہے، مقتدی سارے سواریاں ہیں. ڈرائیور کو آنکھوں والا ہونا چاہیے، اور آنکھوں والا سوائے اہل توحید کے اور اس بندے کے جو نماز کو سنت کے مطابق پڑھاتا ہے، ڈرائیور اور آنکھوں والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. امام اسے ہی ہونا چاہیے جو نماز کو سنت کے مطابق پڑھاتا ہے اور عقیدہ توحید کے ساتھ پڑھاتا ہے. پیچھے منافق بھی کھڑے ہو جائیں جیسے اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. لیکن اگر آگے انجن ہی خراب ہے تو سارے چکڑے راستے میں ہی رکے رہیں گے. اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا عذر ہے کہ آپ مسجد تک پہنچ ہی نہیں سکتے تو آپ کے پاس معقول عذر ہے، آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز کو ضائع نہ کریں. جی. کیا میرج بیورو والے رشتے کروانے کی فیس لے سکتے ہیں؟ اگر تو میری بھی شادی کروائیں تو پھر تو میں کہوں کہ یہ مسئلہ بتاؤں. اگر ایسے اپنے ہی فائدے کرنے ہیں تو مجھے بتانے کا کیا فائدہ؟ پہلی بات یہ ہے کہ اتنی فیس لے سکتے ہیں، اتنی فیس جتنا اس پر اخراجات آتے ہیں. مثال کے طور پر وہ دوسروں کو رشتے والی جگہ پر فون بھی کرتے ہیں اور فون پہ بھی، کال پہ بھی پیسہ لگتا ہے، یا اگر نیٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہوں گے نیٹ کا بھی پیکیج لگتا ہے، اس میں کوئی رجسٹر کام آتے ہوں گے، یا ایک آدھ کوئی ملازم بھی رکھا ہوگا کلر کے طور پر. تو اگر اس طرح کے کوئی اخراجات ہیں اور اس کی کوئی فیس رکھ لیتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اس کو پرافٹیبل دھندا نہ بنایا جائے. جزاکم اللہ. جی. ایام مخصوصہ کی وجہ سے پچھلے کئی سالوں سے ماہ رمضان کے روزے قضا ہیں جن کی تعداد معلوم نہیں ہے، ان کی قضا کیسے ادا کی جائے؟ جب معلوم ہی نہیں ہے تو جب ان کو معلوم نہیں ہے تو مولوی کیا بتائے گا؟ ان کو ہی معلوم نہیں، لہٰذا اس کے لیے میں یہی کہوں گا یا تو یہ اندازہ کر لیں کہ کم از کم میں اتنے سال سے روزے نہیں رکھ رہے، ان سالوں میں ہر مہینہ ایک رمضان کا آتا ہے، وہ شمار کریں اور دیکھ لیں کہ اگر جوان ہیں اور صحت مند ہیں اور روزے رکھ سکتے. ویسے تو اگلے رمضان آنے سے پہلے تک یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایام مخصوصہ کے روزے رہ گئے ہیں تو اگلے رمضان کے آنے سے پہلے وہ روزے پورے کر لیں. اور اگر اس نے اتنے سالوں کے نہیں کیے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا حساب اندازہ لگا کے کہ اتنے سال کے ہیں اس کا فدیہ دے دے، ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں.
ففدیتن طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے توبہ کرے کہ آئندہ میں روزہ نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ کے رسول نے اتنی وضاحت سے فرمایا، اتنی آسان ہے عورت کا جنت میں جانا، مردوں کے لیے اتنا آسان نہیں جتنا عورت کے لیے رکھا۔ آپ نے فرمایا صلت خمسہا، اگر وہ دن کے 5 روزے رکھتی ہے، یہ 5 نمازیں پڑھتی ہے دن میں، اور سامت شہرہا، رمضان کے مہینے کے وہ روزے رکھتی ہے، اطاعت بالہا، جس بات پر اکثر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ خامد کی اگر وہ اطاعت کرتی ہے، یہ یاد رکھنے ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں کہ شادی کے بعد عورت کے اوپر خامد کی اطاعت فرض ہے، ماں باپ کی نہیں۔ یہ جو فون وہاں سے دے دیا جاتا ہے شادی کے وقت کہ میاں کچھ بھی کہے ہمیں مس کال دے دینا بس، پھر ہم جانے اور تیرا میاں جانے، پھر دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں۔ تو یہ جو بنیاد ڈال دی جاتی ہے فتنے کی، فرمایا شادی کے بعد اس پر جو اطاعت فرض ہے وہ خاوند کی فرض ہے، ماں باپ کی بھی نہیں چلے گی، خاوند کی چلے گی۔ اور آخری چیز فرمایا احسنت فرجہا، اپنی عزت اور آبرو کی محافظ ہو، حفاظت کرنے والی ہو۔ جب یہ 4 کام عورت کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولتا ہے مرنے کے بعد، اور اسے کہتا ہے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَجْيَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اے نیک بخت جنت کے 8 دروازے تجھ پر کھلے ہیں، جس میں سے تیرا دل چاہے داخل ہو جا۔ کتنا آسان سودا ہے جنت میں جانے کا۔ لہٰذا شوہروں کی بات بھی مانا کریں، نمازیں بھی پڑھا کریں، اور رمضان کے یہ روزے بھی پورے کیا کریں۔ جزاکم اللہ۔ ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، وفاقی وزیر، ان کے صاحبزادے انس عبدالکریم تشریف لائے ہیں، شیخ خالد محمود اظہر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، میری طرف سے بھی ویلکم۔ جی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں؟ تفصیلی رہنمائی فرمائیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں اتنی صراحت سے فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ رب العالمین نے غیب کو تالے لگا کے چابیاں ہی اپنے پاس رکھ دی۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، مفتاح الغیب بھی نہیں کہا کہ بڑی چابی اللہ کے پاس ہے، چھوٹی آپ نے فقیروں میں ملنگوں میں بانٹ رکھی ہے اللہ نے، ایسا بھی نہیں۔ مفاتیح الغیب، ساری چابیاں، اس کی کاپیاں تھیں، ڈپلیکیٹ تھیں، جو بھی تھی، اللہ نے ساری چابیاں غیب کو تالے لگا کے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ لا یعلمھا الا ہو، اور اس غیب کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ اب آپ بتائیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو ایمانداری سے بتائیے، جب 40 حفاظ کو دھوکے سے منافقین نے آپ سے مانگا کہ ہمارے علاقے میں تبلیغ کی بڑی ضرورت ہے، آپ کچھ عالم، فاضل، حافظ، قاری ہمیں دیں، اللہ کے رسول نے بالکل نیا اسلام ابھی آیا تھا، اور تھوڑے سے مسلمان تھے، اس میں سے 40 صحابہ کرام آپ نے چھانٹ کے دیے، اور وہ منافق راستے میں جا کر ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 40 دن تک ہر نماز میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان بدبختوں کے نام لے لے کر آپ نے قنوت نازلہ پڑھی اور بد دعائیں دی۔ اگر اللہ کے رسول کو پتہ ہوتا کہ یہ میرے صحابہ کو مارنے اور قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ خانپور والوں، اللہ کے رسول صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجتے؟ نہیں بھیجتے۔ صدیقہ کائنات پر اتنا بڑا لوگوں نے الزام لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہیں کہ آپ نے ایک سے مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا، خواتین سے مشورہ کیا، میں عائشہ کے معاملے میں بہت پریشان ہوں، مجھے مشورہ دو۔ حضرت علی سے مشورہ لیا، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کو کوئی خواتین کی کمی ہے، یعنی آپ عائشہ کو یہ در پردہ مشورہ تھا، آپ طلاق دے دیں اور شادی کر لیں۔ حضرت عمر سے مشورہ کیا، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میرا مشورہ لینے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں لانے والا کون ہے؟
रसूलुल्लाह सल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई, ऐ फारूक ये रिश्ता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। जिब्रील 2 दफ़ा हज़रत आयशा की शबी रेशमी गिलाफ में लपेट कर रसूलुल्लाह सल्लम को ख्वाब में दिखाता है कि ये आपकी बीवी बनने वाली है। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल फिर तो मुनाफिकीन को मेरी तलवार के हवाले कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका इंतखाब कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप उससे पूछें कि उसने किसके लिए किस बीवी का इंतखाब किया, लेकिन अल्लाह के रसूल परेशान। हत्ता कि यहाँ तक बुखारी के अल्फाज हैं, सैयदा आयशा से जाकर उनके घर में उनकी पैंती के पास जाकर आज इतने दिनों बाद पहली मरतबा बैठे और पहली मरतबा जाकर उनसे कहा या आयशा तो इन्ना के कुंत मिन बनाते आदम इन कुंत अलममत बिज़म्बिन फस्तगफिरी मिनल्लाह। आयशा तू भी आदमजादी है, फरिश्ता नहीं है, आदमजादी है। अगर तुझसे गुनाह हुआ है तो अल्लाह से माफ़ी मांग, वो बख्श देगा। अल्लाह के रसूल इस कदर मशकूक हुए। आलिमुल गैब ऐसा कभी मशकूक होता है, और वो भी अपनी बीवी के बारे में। ये लोगों की कहानियां हैं, किस्से हैं जो हदीस के भी खिलाफ हैं और कुरान के भी खिलाफ हैं। अगर इमाम भूल कर 5वीं रकत के लिए खड़ा हो जाए और हम सुबहान अल्लाह भी कहें लेकिन इमाम वापस तशहद में ना बैठे तो मुक्तदी क्या करे? मुक्तदी उसी के साथ खड़े हो जाए, इसलिए कि आप जब आप बस में सवार हैं ना, अब ड्राइवर जिधर भी मोड़ेगा तो आप जाएंगे ना। अब आप दरवाजे से खिड़कियों से निकल के भागने की कोशिश तो नहीं करेंगे, आप बस में बैठे आप जाएं। हाँ, सलाम के बाद वो सजदा साहब करेगा, उसकी भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, आपकी भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इमाम को आप अपनी मर्जी से ना चलाएं, आप इमाम की मर्जी से चलें। इमाम बनाया ही इसलिए जाता है ताकि उसकी इक्तदा की जाए, उसके पीछे रहा जाए, ना कि उसको अपनी मर्जी पर चलाया जाए। लिहाजा उस वक्त आप खड़े हो जाएं। हाँ, अगर इमाम आपकी आवाज़ पे सुभान अल्लाह पे बैठ जाता है, ठीक है, आप बैठ जाएं, और अगर नहीं बैठता तो अब आप खड़े हो जाएं और सलाम के वक्त आप सजदा साहब करें और फिर सलाम फेरें, आपकी उस गलती का इजाला हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह। बालों और दाढ़ी को कलर लगाना शरन कैसा है? बाज़ लोग डार्क ब्राउन लगा लेते हैं जो बिल्कुल काले रंग जैसा है, इसके बारे में क्या? एक होता है काले रंग जैसा, एक होता है काला रंग, इन दोनों में फ़र्क है। हराम जो है वो सिर्फ काला रंग है। आपने फरमाया गय्यरू इल्ला सौदा, बालों के रंग को तब्दील करो, इसकी सफ़ेदी को बदलो सिवाय काले के। बाज़ रिवायात में आता है फजतनिबु सवाद, कि दाढ़ी को रंगो ज़रूर लेकिन काले से बचो, काला नहीं करो। इसलिए कि आप बिरौन करें, लाल करें, पीला करें, जैसा सूट पहने वैसी दाढ़ी बना लें, लेकिन ये इस बात का सबूत होगा कि आपके बाल काले नहीं हैं, क्योंकि कोई भी रंग सफ़ेद बालों पर चढ़ता है, कालों पर नहीं चढ़ता। तो ये काले में धोखा है कि आया इसकी कम उम्र है अभी कम है, नौजवान है या बूढ़ा है, इसलिए काले से वो धोखा देता है, जबकि दूसरे किसी रंग से सामने वाले को धोखा नहीं आता। तो आज से आप माशाल्लाह तहिया कर लें, और आजकल बहुत सारे कलर आ चुके हैं दुनिया के अंदर, जैसा सूट सिलवाएं एक डब्बी उसी कलर की दुकान से लेके घर में रख लें, जिस दिन वो पहने उसी दिन वैसा कलर लगा दें, और फिर देखिएगा बेगम जब तारीफ़ करेगी ने आपकी, आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। अगर घर के लिए कमाने वाला शख्स एक हो तो क्या वो रोज़ा छोड़ सकता है? रोज़ा तो खैर नहीं छोड़ सकता, अलबत्ता मुशक्क़त में कोई कमी कर ले, अपने जिसके यहाँ नौकरी करता है उससे कोई दरख्वास्त कर ले कि मैं रोज़े से हूँ, मेरे साथ इस तरह के काम जो धूप पे खड़े होने वाले हैं, ज़्यादा भागा दौड़ी वाले हैं, वो ना करवाएं। बहरहाल रोज़े की रियायत तो हम नहीं दे सकते। जज़ाकुमुल्लाह। माशाल्लाह, मुहक्किकुल असर अल्लामा मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब, वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए हैं। माशाल्लाह, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। कारी साहब मज़ीद आजमाइश का शिकार हो सकते हैं। माशाल्लाह। 786 लिखना जायज़ है या नहीं? असल में वो मसला इसलिए वाक़ होगा कि अगर मैं सनद की बहस करूँ, मैं किसी मसले में सनद की बहस में पढ़ ही नहीं रहा, तो इसलिए अमनपुरी साहब मौजूद हूँ या ना मौजूद हूँ, सेहत पे असर नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। जी, सवाल था 786
لکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، نہ تو یہ بسم اللہ ہے اور نہ یہ بسم اللہ کے قائم مقام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ریاضی کا ایک ہندسہ ہے، نہ اس کا کوئی ثواب ہے نہ اس کی کوئی فضیلت ہے۔ خطوں میں بھی لوگ اس کو لکھتے ہیں یہ سوچ کر کہ جی لوگ خط پڑھ کے پھینک دیتے ہیں تو بسم اللہ کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اب کوئی پوچھے اگر 786 بسم اللہ کے قائم مقام ہے تو جب اس خط کو پھینکیں گے تو پھر تو قائم مقام کی بھی بے ادبی ہونی چاہیے نا۔ تو چھوڑا تو تھا بسم اللہ اس لیے کہ بسم اللہ کی توہین نہ ہو، اور اگر 786 بسم اللہ کی جگہ لے رہا ہے تو پھر توہین اس کی بھی ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے پنجاب کے کلچر میں خاص طور پر یہ رواج ہے کہ جب ہم کسی بڑے کو، بزرگ کو، دادا کو، نانا کو گھر میں بلاتے ہیں، کبھی بزرگ کو بلاتے ہیں، تو یہاں کلچر کے مطابق ہم کہتے ہیں بسم اللہ نانا جی اندر آئیے نا، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کبھی نانا کو کہہ کے تو دیکھیں نانا 786 اندر آئیے نا، آپ کبھی کہیں پھر آپ کو پتہ چلے گا اس 786 میں کیا چھپا ہوا ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی، عورت اپنے چہرے کے فالتو بال اتار سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر تو ایسے بال ہیں جو اس کو مردوں کے مشابہ کر رہی ہیں، مردوں کے مشابہ کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسے بال ہیں جیسے داڑھی بھی بالکل ٹھیک ٹھاک نکلی ہوئی ہے اور مونچھیں بھی اچھی خاصی پھوٹی ہوئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت مردوں کی وضاحت رکھے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو مرد عورتوں کی وضاحت رکھے اس پر بھی لعنت ہے۔ لہٰذا وہ عورت اگر اپنے ان بالوں کی وجہ سے مردوں کی وضاحت میں شمار ہو رہی ہے تو اس کو ہٹوائے، لیکن اگر ایسا جو باریک رواں عموماً چہرے پر ہوتا ہے اگر وہ رواں ہے تو اسے نچوانے کی اجازت نہیں ہے، نہ بھویں بنانے کی، نہ رخساروں سے کچھ ہٹوانے کی، نہ کچھ باریک کرنے کی، نہ کچھ موٹا کرنے کی، نہ نکلی پلکیں لگانے کی، نہ دوسری کوئی اس طرح کی چیزیں جو بیوٹی پارلر میں ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی تقریباً ساری چیزیں ناجائز ہوتی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ میں 4-5 سال سے اللہ پاک سے دعا کر رہا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویسے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ایک وظیفہ بتایا ہے، آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی غم ہو کچھ، چونکہ دعا قبول نہ ہونا یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک غم ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کو مل نہیں رہی، اور ویسے کبھی آپ دل میں یہ نہ لائیے گا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ مومن کی کوئی بھی دعا 3 شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں ضرور قبول ہوتی ہے، وہ رہ گا نہیں جاتی۔ ایک تو آپ نے جو اللہ سے مانگا اللہ نے اس کو وہی کچھ دے دیا، آپ نے کہا اللہ مجھے تھانے دار بنا دے، اللہ نے بنا دیا، آپ سمجھتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی۔ دوسرا، اللہ سے آپ نے کہا مجھے تھانے دار بنا دے، اس نے مولوی بنا دیے، اب آپ کہتے ہیں میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، حالانکہ ہو گئی ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق یہ سمجھا کہ یہ بندہ اگر تھانے دار بنے گا، رشوت لے گا، نتیجے میں دوزخ میں جائے گا، میں اسے مولوی بنا دیتا ہوں، اللہ خود بھی کرے گا، بچوں کو پڑھائے گا، نماز پڑھائے گا، خطبے دے گا، دین کے ساتھ مسجد کے ساتھ جڑا رہے گا، نتیجے میں یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ نے تو آپ کی بھلائی ہی سوچی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ ہو چکی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نہ وہ چیز دیتا ہے جو آپ نے مانگی، نہ اس کے بدلے دنیا میں کوئی اور چیز دیتا ہے، بلکہ آپ کی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے اور آپ کا نامہ اعمال تلے گا اور آپ کی نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی اور آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ میرے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں کم ہو رہے ہیں، اب تو شاید دوزخ میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ فرشتوں سے کہے گا وہ جو گٹھڑی رکھی ہوئی ہے نا، وہ گٹھڑی اٹھا کر اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دو۔ وہ بندہ پوچھے گا یا اللہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا اس کے اندر تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو نے کی تھی اور ہم نے دنیا میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نہیں دیا تھا، اور آج آخرت میں ہم تمہیں اس کا صلہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اس وقت اس کو فائدہ دیکھ کر۔ باقی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
آپ اس کو کثرت سے پڑھیں، کاؤنٹنگ نہ کریں، گنتی نہ کریں۔ یہ اتنا جاندار اور شاندار وظیفہ ہے جس کی تعریف خود اللہ نے کی ہے۔ اللہ نے کہا کہ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یونس کو بھی ہم نے غم سے اسی وظیفے سے نجات دی تھی، اور جو بھی مومن اسے پڑھے گا مومنین کو بھی ہم اسی وظیفے سے غم سے نجات دیں گے۔ لہٰذا اس کو آپ اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ غم کے بادل آپ کی زندگی سے چھٹ جائیں گے۔ یہ بھی قاری صاحب بڑا اہم سوال ہے کہ قسطوں پر موٹر سائیکل، موبائل یا کوئی بھی چیز لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جزاک اللہ۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرے پیچھے علماء بیٹھے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا، یہ اصل میں علماء کو پھنساتے ہیں۔ یہ یوں پوچھتے ہیں کہ قسطوں پہ چیز لینی اور دینی کیسی ہے؟ کوئی بھی دنیا کا عالم یہ نہیں کہے گا کہ قسط پہ چیز لینا دینا ناجائز ہے۔ قسط کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اس گلاس کی قیمت آج نہیں ادا کر سکتا، وہ کہتا ہے یار اس کی مجھے قسطیں باندھ دو، مثلا یہ 10 روپے کا ہے، میں آج 10 روپے نہیں دیتا، میں 10 دنوں میں 1 روپیہ روز دیا کروں گا اور 10 دنوں میں دوں گا اور 10 روپے دوں گا۔ یہ ہے قسط۔ یہ احسان ہے کہ کوئی بھی کسی کے لیے قسطیں کر دے، یکمشت نہیں دے سکتا، کوئی بات نہیں، آپ تھوڑے تھوڑے کر کے مجھے دے دینا، لیکن دینا وہی جو اس کی نقد کی قیمت ہے۔ یہ ہے احسان۔ اب لوگ پوچھتے ہیں قسطوں کا کاروبار کیسا ہے؟ اصل چیز نہیں پوچھتے، جو پوچھنے کی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ نقد کی اس کی قیمت اور ہے، قسطوں میں قیمت بڑھا کر دینا کیسا ہے؟ آپ یہ سوال کریں نا کہ قیمت بڑھانا کیسا ہے۔ حضرت مولانا نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مقالات میں یہ بات لکھی ہے صراحت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ علماء اس چیز کو تو بالاتفاق حرام کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز آج ہماری طے ہو گئی کہ یہ گلاس 10 روپے کا ہے، یہ طے ہو گیا، اب قسطیں بھی طے ہو گئی کہ 10 قسطوں میں یہ پیسے دے گا اور 10 ہی روپے دے گا، طے ہو گیا، تو پھر اس کے بعد 10 دن میں وہ پیسے نہیں دے سکا، 11-12 دن ہو گئے، تو اب وہ دکاندار جس نے گلاس بیچا تھا وہ کہتا ہے کہ جی بھی دیکھو اب قسط والا جو وعدہ تھا وہ تو نے نبھا کے، یعنی وہ پورا نہیں کیا، معاملہ آگے نکل گیا، اب میں مزید 54 ہر دن کے اوپر 125 روپیہ بڑھاؤں گا تیرے اوپر، یعنی 1 روپیہ دے رہا تھا، اب میں 125 روپیہ لوں گا چونکہ تو 10 دن میں پیسے ادا نہیں کر سکا۔ تو اس کو سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، چونکہ جب اس کی قیمت طے ہو چکی تھی 10 روپے، تو اس نے 54 پر ڈے پر جو بڑھائی اضافہ کیا، یہ مدت کے پیسے ہیں اور یہ سود ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں اس کو تو سارے علماء سود کہتے ہیں، لیکن مجھے تعجب ہے کہ جب ایک چیز 10 روپے کی ہے اور اس کو جب یہ کہا جائے کہ اگر 15 دن میں تو پیسے دے گا تو پھر یہ 12 روپے کی ہے، تو یہ 2 روپے جو بڑے ہیں یہ مدت کا عوض نہیں ہے، اسے کیوں سود نہیں کہتے؟ میرا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ وہ بھی سود ہی کے دائرے میں آتا ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی حدیث کوٹ کی ہے اس ضمن میں کہ من باع بیعتین فلہ او قصہما او الربا، کہ اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کی 2 بیع رکھتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں نقد میں اور ادھار میں، اور یا اور بھی کوئی 2 طریقے ہوں اس کے، وہ رکھتا ہے، فرمایا اس میں جو کم قیمت ہے وہ حلال ہے اور جو زیادہ قیمت ہے وہ سود ہے۔ تو اب کم قیمت نقد والی ہے وہ حلال ہے، اور جو زیادہ قیمت ہے وہ قسطوں والی ہے وہ حرام ہے، اس روایت کے مطابق بھی، اور اس میں ہمارے علماء مختلف فی ہیں، بعض اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر اسی مجلس میں بیٹھ کر اگر طے ہو جائے معاملہ تو پھر وہ بعد میں پیسے نہیں بڑھا سکتا، لیکن جتنے اس وقت طے ہوئے تھے وہ لے سکتا ہے۔ واللہ ہمارے شیخ ناصر صاحب کراچی میں، سندھ میں، وہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں، پنجاب
اسلام میں بھی بہت سارے علماء اس چیز کے قائل ہیں. البتہ شیخ ناصر صاحب کی جماعت میں سے مولانا ابراہیم بھٹی صاحب جو کل آپ کے ہاں سوال و جواب کی نشست سے گئے ہیں وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں, وہ بھی اس کو سود قرار دیتے ہیں. سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی انہوں نے بھی اپنی تفسیر جو سندھی میں تفسیر ہے اس بدیع التفاسیر اس کے اندر بھی انہوں نے سود قرار دیا ہے, اور آپ کا یہ خادم بھی اسی چیز کا قائل ہے. باقی آپ دیگر علماء سے رجوع کر سکتے ہیں. جی قاری صاحب, عوام کے ذہن میں سوال آتا ہے جس طرح یہ بینک والے گاڑیاں دیتے ہیں قسطوں پر, لیزنگ کرتے ہیں اجارہ کے نام پر, اسلامک بینکنگ کہہ کر, وہ کیسا, وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے اسلامک بینکنگ میں بھی بہت سارے طریقے ابھی تک ایسے موجود ہیں جو خلاف اسلام ہیں. اسلامی بینک ضرور ہے لیکن ٹوٹلی 100% اسلامک نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر موڈز انہوں نے ایسے بنا لیے ہیں جو اسلامک ہیں لیکن ٹوٹلی ایسا نہیں ہے. اس میں بھی اس میں جائز شکل یہ ہے جو ابھی تک شاید کوئی اسلامی بینک نہیں کرتا. جائز شکل یہ ہے بینک کمپنی سے گاڑی خود خرید لے. فرض کیا 50 لاکھ کی گاڑی اس نے خریدی, کمپنی سے خریدی یا یوزڈ گاڑی اس نے خریدی, 50 لاکھ کی اس نے خرید لی. اب وہ اپنا پرافٹ رکھ کر, چاہے اس میں 1 لاکھ پرافٹ رکھے, 2 رکھے, 1.5 رکھے, 5 رکھے, جتنا پرافٹ وہ رکھتا ہے وہ رکھ کر آگے اپنے کلائنٹ کو وہ بیچ دے. پھر اس کی بھلے وہ قسطیں کر دے, یکمشت لے, 2 حصوں میں لے, 5 سال میں لے, 3 سال میں لے, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی بینک ایسا کرتا ہے, خود خریدتا ہے, خود مالک بنتا ہے, پھر اپنا منافع رکھ کر پھر اس کو بیچتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر خود مالک نہیں بنتا تو کچھ بینک ایسے بھی کرتے ہیں کہ 2 ایگریمنٹ ایک ساتھ کرتے ہیں, اور یہ بھی شرعاً ناجائز ہے. وہ بیک وقت کرایہ دار بھی ہوتا ہے اور بیک وقت وہ مالک بھی ہوتا ہے. مالک بھی بن رہا, اس کا ایک حصہ خرید بھی رہا ہوتا ہے, اور جو حصہ بینک کا ہے اس حصے کا وہ کرایہ بھی پے کر رہا ہوتا ہے. اور یہ معاہدے میں شامل ہوتا ہے کہ جب تیرے پیسے پورے ہو جائیں گے پھر یہ گاڑی تیرے نام ٹرانسفر ہو جائے گی یا تو اسے خرید لے گا. یہ جو شرط رکھی گئی ہے کہ ہم یہ گاڑی تیرے لیے لے رہے ہیں, تجھے ہم سے ہر صورت یہ لینی ہوگی. چلاتے وقت تجھے پسند آئے یا نہ آئے, بعد میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے نہیں لیتا. تو یہ چیزیں کچھ غیر اسلامی ہیں اس کے اندر. بہرحال اس میں ڈیٹیل میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں kitabussunnat.com سے میری ایک کتاب ہے جانب حلال, آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں آپ کو یہ آٹو اجارہ کے نام سے پورا ایک چیپٹر ملے گا, اس کا آپ مطالعہ کیجیے. انشاءاللہ بہت ساری باتیں جو ہم ڈیٹیل کے ساتھ یہاں نہیں بتا سکتے آپ کو اس میں ملیں گی. انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی. جزاکم اللہ. ایک عورت کو اس کے خاوند نے طلاق نہیں دی, اس نے عدالت سے طلاق لے لی جبکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی, صرف نکاح ہوا تھا, کیا یہ درست ہے؟ عدالت سے طلاق نہیں ہوتی. عدالت سے جو وہ لیتی ہے عورت, وہ خلا لیتی ہے. عورت کو اللہ نے یہ حق دیا ہے خلے کا, اور جس طرح مرد کو اللہ نے حق دیا ہے طلاق کا. یعنی مرد طلاق دیتا ہے اگر عورت میں کوئی ایسا عیب دیکھتا ہے جس کے ساتھ اس کا گزارا سمجھتا ہے کہ ممکن نہیں ہے, وہ طلاق دیتا ہے. اس کے لیے اس کو عدالت میں جانے کی بھی ضرورت نہیں, فون پہ بھی کہہ دے گا نا کہ میں نے تجھے طلاق دی, وہ طلاق واقع ہو جائے گی. ایک مجلس کی ایک رجی طلاق ہوگی, پھر دوبارہ پھر کبھی دوسرے پیریڈ میں اس کو طلاق دے گا تو دوسری ہو جائے گی. اور اگر نہیں دے دوسری تیسری, پہلی طلاق دے کر ہی چھوڑ دے اور عدت کے اندر اس کو رجوع بھی نہ کرے, اس سے سلو بھی نہ کرے, عدت پوری ہو جائے ایک ہی طلاق پر, تو وہ طلاق رجی پھر بائنہ میں تبدیل ہو جائے گی. اس کا پہلا عقد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, عورت اس کے نکاح سے آزاد ہو جائے گی. جب عورت کو میاں سے کوئی تکلیف ہو تو وہ گھر میں بیٹھے میاں کو طلاق نہیں دے سکتی. میاں عورت کو طلاق دے سکتا ہے, عورت میاں کو طلاق نہیں دے سکتی. اس کو جب بھی میاں سے کوئی تکلیف ہوگی وہ عدالت سے رجوع کرے گی یا پنچایت سے رجوع کرے گی, یونین کونسل سے رجوع کرے گی. پھر یونین کونسل والے اس کے شوہر کو بھی بلائیں گے, اس کا عذر سامنے رکھیں گے. اگر وہ کسی طرح سلو صفائی ہوتی ہے ٹھیک, ورنہ پھر 1-2 پیشیوں کے بعد عدالت جو ہے عورت کے حق کے خلا والی درخواست کو قبول کرتی ہے اور اس کے حق میں خلا نامہ جاری کر دیتی ہے. پھر وہ اس میں 1 مہینے کی عدت جو ہے وہ گزارتی ہے, اور اس کے بعد اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہ آزاد ہو کر جہاں چاہے اپنی ولی کی اجازت سے اور اپنی مرضی سے وہ نکاح کر سکتی ہے. جزاکم اللہ.
ایک شخص جو بار بار زنا کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور بعد میں شرمندہ بھی ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے نفس پر قابو نہیں کر سکتا، تو وہ کس پر؟ جیسے توبہ کے وقت تو اس کے دل میں یہ پورا ارادہ ہو کہ انشاءاللہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، توبہ کے وقت توبہ کے ساتھ خالص ہو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے یہی اعتراض میں نہیں کہوں بلکہ یہ کہوں کہ یہی عرض حضرت جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جب آپ نے فرمایا کہ ان زنا و ان سرقہ، اللہ پھر بھی اسے بخش دے گا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا رسول اللہ ان زنا و ان سرقہ، 3 دفعہ کہا ان زنا و ان سرقہ، آپ نے فرمایا و ان راغم انفا ابی ذر، ارے ابو ذر کی ناک خاک آلود بھی ہو جائے نا پھر بھی وہ بخشا جائے گا، پھر بھی اللہ رب العالمین سے معاف کرے گا۔ ہمارا کیا جاتا ہے اگر اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، 100 بندے کے قاتل کو اللہ نے معاف کیا جب اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ ان 100 مقتولین میں ایک قتل مفتی کا بھی تھا، مفتی کو بھی قتل کیا اس نے، اور پھر بھی اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے قریب ہے، جیسا اللہ کے بارے میں بندہ گمان کرتا ہے اللہ کو انشاءاللہ ویسا ہی پائے گا۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں اور انشاءاللہ آپ کے گناہ اللہ ضرور معاف کرے گا۔ جی۔ آج کل کے نوجوان موبائل پر پب جی اور دیگر گیمیں کھیل کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کے لیے تو میرے خیال ہے تمام علماء فتویٰ دے چکے ہیں، اس میں کچھ میرے خیال ہے بت پرستی کی چیزیں بھی آتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اہل حدیث تو بت پرستی کے فروغ کے لیے نہیں، اس کی تو کلا کمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ جیسا سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا کہ ہم صرف غزنوی ہی نہیں بت شکن بھی ہیں، اہل حدیث تو بت شکن ہوتا ہے، ہمیں ان چیزوں سے کیا شغف۔ اور پھر اس میں بت پرستی والا کوئی عنصر نہ بھی ہو تو کم از کم وقت کا ضیاع تو ہے نا، وقت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے پوچھا، قیامت والے دن پوچھنا ہے کہ میں نے تجھے فرصت دی تھی، مہلت دی تھی، وقت دیا تھا، تو نے اس وقت کا کیا مصرف کیا، کیا مصرف رہا تھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرصت جو ہے ایک نعمت ہے، اس کا مصرف صحیح بنائیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں، اس کے مٹھاس میں آپ تر رکھیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ فضول چیزوں سے آپ بچیں، کیرم بورڈ سے، لوڈو سے، اور اس طرح شطرنج سے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، چاہے موبائل کی گیمیں ہوں یا دوسری، اس سے اجتناب کریں۔ جی۔ کیا نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنا ہی درست ہے یا نیچے بھی باندھے جا سکتے ہیں؟ حدیث سے وضاحت کریں۔ صرف سینے پر باندھنا ہی درست ہے۔ دیکھیے جس طرح نماز فرض ہے نا، نماز کا طریقہ بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کا مکلف بنایا ہے، ایسا نہیں کہا کہ نماز پڑھو جس طرح سرکاری لوگوں کا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، میاں نماز پڑھو، اللہ کی پڑھو، جیسے چاہو پڑھو، جہاں چاہو پڑھو، جس کے پیچھے چاہو پڑھو۔ یہ سرکاری مذہب ہے، مسلمان کا یہ مذہب نہیں ہے۔ نماز پڑھو، اللہ کی پڑھو، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھو، موحد امام کے پیچھے پڑھو، جو سنت کے مطابق پڑھاتا ہو اس کے پیچھے پڑھو، اور تمہارا ہر ایک رکن، رکوع، سجدہ، قعدہ، جلسہ، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہو تو وہ عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ اگر اپنی مرضی سے کرنا، حدیث میں آتا ہے، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا، پھر دونوں کو آپ نے اپنے صدر پر، اپنی چھاتی پر رکھا، اور اس طرح اللہ کے رسول نے نماز ادا فرمائی۔ اور ویسے بھی سچی بات ہے، اگر عقلاً بھی آپ دیکھیں، ایمانداری سے بتائیے، اللہ کی محبت آدمی کے پیٹ میں ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے؟ اور آدمی کا دل سینے میں ہوتا ہے یا پیٹ میں ہوتا ہے؟ دل سینے میں ہوتا ہے۔ مرد کا دل بھی سینے میں، عورت کا دل بھی سینے میں، حنفیوں کا دل، شافیوں کا دل، مالکیوں کا دل اور اہل حدیثوں کا دل، سب کا دل سینے میں ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، اللہ کو دل تھام کے یاد کرنا چاہیے یا پیٹ تھام کے یاد کرنا چاہیے؟
یعنی عقلی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو پیٹ تھام کے یاد کرنا اپنے مطلب کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم تو دکان بھی پیٹ کے لیے جاتے ہیں، نوکریاں پیٹ کے لیے کرتے ہیں، محنت پیٹ کے لیے کرتے ہیں۔ ارے اب مسجد میں آیا ہے 10-15 منٹ کے لیے، اب تو پیٹ چھوڑ دے، وہی پیٹ بھرنے والا ہے، تیرا بھی پیٹ بھرے گا، اب تو اللہ کو دل تھام کے یاد کر۔ تو اس طرح اللہ کو یاد کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور وہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی سنت ہے۔ اور ناف والا تو خود ناف پہ باندھنے والوں کے بڑے بڑے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی روایت ہے اور وہی صحیح نہیں ہے، یہ تو خود بھی تسلیم کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے اہل حدیثوں سے جب ان کے مناظرے ہوتے ہیں تو آگے ٹھہر نہیں پاتے۔ الحمدللہ۔ جی، گندم کا عشر مکمل فصل سے نکالنا چاہیے یا مزدور جو حصے پر کاشت کر رہا ہے اس حصے دار کا حصہ نکال کر جو ہے وہ عشر نکالے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث میں یوں نہیں ہے کہ مزدوری نکالے، خرچہ نکالے، یہ نکالے، وہ نکالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی تقسیم کی ہے عشر کے اندر۔ ایک بارانی زمین کی جو بارش سے ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر کچھ بھی لاگت نہیں آتی، کسان کی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، پانی خریدنا نہیں پڑتا، کنواں چلانا نہیں پڑتا، ٹیوب ویل کی بجلی نہیں لگانی پڑتی، کچھ نہیں لگتا۔ بارش ہوئی اور زمین سیراب ہو گئی، اس نے چھٹا مارا، بیج ڈالا اور فصل ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے۔ ایک ہے کہ نہری پانی ہے، اس کو لانا پڑتا ہے، آبیانہ وغیرہ بھرنا پڑتا ہے، یا کنواں چلا کر وہ بھی لانا پڑتا ہے، یا ٹیوب ویل چلا کر لانا پڑتا ہے۔ تو اس میں ایک عشر ہے جو 10واں حصہ ہے، اور یہ 10واں حصہ جو ہے یہ کم ہے، یعنی زیادہ ہے۔ اور ایک ہے 20واں حصہ جو بارانی زمین ہے، جس کا مفت میں آپ کو مل گئی ہے، اس کا 10واں حصہ آپ دیں، اور جس پر آپ کی محنت لگتی ہے شریعت نے ویسے ہی اس کو کم کر دیا ہے، اس کا 20واں حصہ آپ سے رکھا ہے۔ پھر آپ کاہے کو مزدوریاں اور دوسری چیزیں، اس کے خرچے، یہ چیزیں نکالتے ہیں؟ میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے، اللہ نے خود اس کی تقسیم 2 حصوں میں اسی لیے کر دی ہے، آپ کے خرچ کا حساب کتاب سامنے رکھ کر کہ اس میں آپ کا خرچہ ہوا ہے، اس سے اللہ نے کم مانگا ہے، جس سے آپ کا خرچہ نہیں ہوا اس سے تھوڑا زیادہ مانگا ہے۔ باقی مزید آپ اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کر لیجیے۔ جی، ایک عورت کا بچہ بڑے آپریشن سے پیدا ہوتا ہے، کیا وہ وقفہ کر سکتی ہے؟ قرآن و حدیث سے جواب دیں۔ اگر تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اگر بچہ ہوا تو اب تیری جان جائے گی، اور پھر کوئی حرج نہیں، احتیاط کر لے، وقفہ کر لے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں 2 سال کا وقفہ اس کی تو شریعت اجازت دیتی ہے، اس لیے کہ ایک بچے کی جو دودھ کی مدت شریعت نے رکھی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مکمل 2 سال۔ جب پہلا بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس کا حق تو نہ مارے نا، چونکہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو پھر دودھ بھی یا رک جاتا ہے یا تھوڑا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے بچے کا حق تو آپ نہ ماریں، 2 سال کا وقفہ تو کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ وقفہ رکھتے ہیں اور پہلا بچہ بھی انشاءاللہ صحت مند ہوگا۔ لیکن وقفہ اس ڈر سے کرنا شرعاً معیوب اور حرام ہے کہ بچے اتنے سارے ہو جائیں گے، جیسے یہ محکمے والے، محکمہ بہبود آبادی والے کرتے ہیں کہ جی کم بچے خوشحال گھرانہ، بچے 2 ہی اچھے، جب بے نظیر کے 2 ہی ہو گئے تو پھر کہنے لگے بچے کم ہی اچھے۔ تو معاملہ تو اس سے چلتا ہی رہتا ہے، جیل میں بھی بچے پیدا ہوتے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہے کہ رزق میں میرے ساتھ شامل ہوں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ اللہ کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، انہیں بھی ہم ہی دیں گے، انہیں بھی ہم ہی کھلائیں گے۔ تو کوئی ان کی روزیوں کا مالک نہیں ہے، وہ کھانے کے لیے پیٹ ایک ساتھ لاتا ہے، کمانے کے لیے اپنے ساتھ ہاتھ 2 لے کر آتا ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، رب العالمین سب انتظام کرے گا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ تو جیتا جاتا انسان ہے، اللہ کہتا ہے چوپایوں کی روزی کا ذمہ بھی میں نے اپنے اوپر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان کو کھلاتا ہے آپ کے بچوں کو بھی کھلائے گا۔ لہٰذا اس ڈر سے آپ وقفہ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کی جان بچانے کے لیے وقفہ ہے تو اس کی آپ کو اجازت ہے۔ جزاکم اللہ۔ اگر امام مقامی ہے تو مسافر 2 رکعت نماز پڑھے گا یا 4 رکعت؟ جو امام کی اقتداء میں ہے وہ اتنی ہی نماز پڑھے گا جتنی امام پڑھ رہا ہے۔
امام ظاہر بات ہے پوری پڑھے گا. آج کراچی والوں کو بھی آپ نے 4 رکعتیں پڑھوائی ہیں, ہم نے پڑھی ہیں عصر کی نماز پیچھے 4 رکعتیں, حالانکہ ماشاءاللہ لمبی لمبی تھی. وہ 2 رکعتیں بھی ہماری کراچی کی 4 رکعتوں کے برابر تھی, پھر بھی ہم نے یہاں 4 رکعتیں جو ہیں وہ 8 رکعتوں کے برابر سمجھو. ہم نے رمضان کی تراویح آج پڑھی لی, وہ ہم نے یہاں ادا کی. تو امام جب مقامی ہو اس کے پیچھے مقتدی پوری نماز پڑھے. ہاں اگر امام مسافر ہو یا وہی مسافر خود امام ہو تو وہ قصر کرے, اور پیچھے جو مسافر ہیں وہ بھی اس کے ساتھ قصر کریں, اور جو باقی مقامی پیچھے ہیں وہ اپنی کھڑے ہو کر باقی نماز پوری کریں. دیکھیے مسئلہ یہی ہے کہ امام جب مقامی ہو وہ آخری رکعت میں آئے, پہلی میں آئے, جس میں بھی آئے, اگر امام مقامی ہے تو مقتدی پوری پڑھے گا. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. جی جزاکم اللہ اکرمک اللہ. لیکن میں چاہ رہا ہوں امن پوری صاحب سے بھی کوئی آواز آئے. جزاکم اللہ احسن جزا. الحمدللہ. اس سے یاد آیا ایک دفعہ عصر کی نماز ہمارے یہاں جس طرح آج آپ نے پڑھی ہے مولانا اسلم شاکر صاحب پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ, تو خواجہ ادریس صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ, تو نماز عصر انہوں نے یہاں پڑھی تو آگے بھاوے بولتے سورہ بقرہ شروع کر کے دیے ہیں. صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جماعت کے ساتھ سجدہ تلاوت کے لیے رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا, وضاحت کریں. اصل میں حدیث میں یوں تو ایک روایت آتی ہے کلما خفض ورفع, کہ ہر اٹھنے بیٹھنے پہ اللہ کے رسول رفع الیدین کرتے تھے, لیکن جو معروف مقامات ہیں اس میں سجدہ تلاوت شامل نہیں ہے. معروف مقامات میں نماز کا جو افتتاح ہے, جب نماز انسان شروع کرتا ہے وہ, پھر فرمایا ثم رکع, جب رکوع کرنے لگتا ہے اس وقت, ثم رفع راسہ من الرکوع, اور جب رکوع سے سر اٹھاتا ہے اس وقت, پھر بھی فرمایا رفع یدے, اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حذو منکبہ او شہمت اذن, یا کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر. اور تیسرا اس مقام پر آپ نے فرمایا کہ اذا قام من الرکعتین رفع یدے, جب اللہ کے رسول 2 سجدوں کے بعد یعنی پہلی رکعت پوری پڑھنے کے بعد, جب پہلی رکعت دوسری رکعت پوری پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تب بھی آپ رفع الیدین کرتے. اور لا یفعل ذلک فی السجود, سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے, یعنی ایک سجدہ کر کے بیچ والے جو جلسے والا وقفہ ہے اس وقفے میں پھر دوسرے سجدے کے لیے رفع الیدین نہیں کرتے تھے. البتہ بعض لوگ اب بھی اس کے قائل ہیں, لیکن یہ حدیث میں صراحت کے ساتھ منع ہے کہ سجدوں کے بیچ میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. البتہ ان 3 مقامات میں وہ سجدے کی رفع الیدین والا محل نہیں آتا ہے. جو افتتاح نماز میں بھی وہ نہیں ہے, رکوع میں بھی نہیں ہے, رکوع کے بعد بھی نہیں ہے, اور وہ تیسری رکعت والا بھی نہیں ہے, بلکہ یہ اس ضمن میں آ رہا ہے لا یفعل ذلک فی السجود, کہ سجدوں میں آپ ایسا نہیں کرتے تھے. مجھے تو اس کا اطلاق اس پر زیادہ بہتر نظر آتا ہے, واللہ اعلم بالصواب. جواب یہ سوال بڑا دلچسپ ہے, اور شیخ امن پوری صاحب اگر آپ اس پر شام میں گفتگو فرمائیں, ویسے میں سوال پوچھ لیتا ہوں جی, لیکن اگر آپ مزید اس کو واضح کر لیں. امام ابو حنیفہ حدیث سے زیادہ رائے یا قیاس کو اہمیت کیوں دیتے تھے؟ کیا ان کے پاس حدیث نہیں تھی؟ جی, یہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا. حدیث بہت ہی کم تھی, اس لیے کہ حدیث کے مولانا شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے کہ امام صاحب اتنے مالدار تھے اور اس وقت حدیث کے سفر کے لیے اتنی صعوبتیں اٹھانی پڑتی تھی اور وہ صعوبتیں نہیں اٹھا سکے, اس لیے حدیث ان کے پاس کم ہی رہی. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اتنے نیک آدمی تھے, انہوں نے اپنی اس حدیث کی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے شاگردوں سے یہ ضرور کو کہا کہ اترکو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بات کو اس وقت رد کر دینا جب تک میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں دیکھو. لہٰذا وہ تو چھوٹ گئے, مقلد نہیں چھوٹے گا, وہ چھوٹ گئے, مقلد نہیں چھوٹے گا. آپ نے یہ بھی کہا اذا صح الحدیث فہو مذہبی, جب مجھے صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہوتا ہے. یہ مقلدین اپنے امام کو بدنام کر رہے ہیں. استواء علی العرش کے بارے میں بھی امام صاحب کا عقیدہ بالکل صحیح کتاب و سنت کے مطابق ہے, لیکن یہ لوگ پھر بھی ہر جگہ اللہ رب العالمین کو اس طرح کہتے پھر رہے ہیں, اور یہ امام صاحب کا عقیدہ نہیں ہے. اور پھر جب امام صاحب کا حوالہ دو تو کہتے ہیں ہم عقیدے میں امام صاحب کی تقلید نہیں کرتے, ہم تو ماتریدی ہیں.
تو یہ ان کی مقلدین کی میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے امام صاحب کے ساتھ۔ امام صاحب اگر حدیث کا ذخیرہ ان کے پاس کم تھا تو اس وجہ سے انہوں نے کبھی بھی لوگوں سے نہیں کہا کہ میری رائے پر عمل کرو اور حدیث کو نہ دیکھو، انہوں نے کہا میری رائے کو رد کرو اور حدیث کو دیکھو۔ جی، بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے والد کی رضامندی کافی ہے یا دادا کی رضامندی بھی ہونی چاہیے؟ نہیں، والد کی رضامندی کافی ہے اور لڑکی کی رضامندی ہونی چاہیے۔ دادا کو خواہ بیچ میں لے آئے، آپ دادا کو نانا کو بیچ میں نہ ڈالیں، لڑکی راضی ہو اور لڑکی کا ولی راضی ہو، ان دونوں کی رضامندی۔ اکیلے والد کی رضا بھی کافی نہیں ہے اور اکیلی لڑکی کی رضا بھی کافی نہیں ہے، یہ دونوں راضی ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل میں بچیاں ناسمجھ ہوتی ہیں، وہ فیوچر تک ان کی نظر نہیں ہوتی، بچیاں صرف یہ دیکھتی ہیں لڑکا گورا چٹا ہے، خوبصورت ہے، اچھا ہے، مجھے پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ ابا پوچھے گا یہ پسند ہے، وہ مسکرا کے منہ چھپا لے گی، گھر والے سمجھ جائیں گے کہ ہاں اس کو پسند ہے۔ لیکن ماں باپ یہ چیزیں کم دیکھتے ہیں کہ ناک کھڑی ہے کہ پکوڑا ہے، آنکھ موٹی ہے کہ پتلی ہے، ترچھی ہے کہ کیسی ہے، نیل گائے جیسی ہے یا بینگا ہے، اور پتہ چلے وہ دیکھے بیوی کو اور بھابھی سمجھے مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ نہ ہو، تو یہ بڑے یہ چیزیں نہیں دیکھتے۔ بڑے جو دیکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ بھی دیکھ لیں گے لڑکا پڑھا ہوا کتنا ہے، کماتا کیا ہے، کام کیا کرتا ہے، اور ہماری بیٹی کو خوش رکھ سکے گا یا نہیں، محلے میں علاقے میں اس کی شہرت کیسی ہے، اچھی شہرت کا حامل ہے یا بدنام ہے، یہ بڑے دیکھتے ہیں۔ اور یہ چیز اگر لڑکی کے ذہن میں نہیں ہے، لڑکی کے ذہن میں، تو ماں باپ اسے قائل کریں، اسے سمجھائیں، اسے یہ اگر کوئی عیب ہے اس کے اندر تو وہ بتائیں کہ بیٹی آپ نہیں سمجھ رہی، یہ بڑا بدنام شخص ہے، پورے محلے میں اس کی شکایتیں آتی ہیں، تو لڑکی کو قائل کریں، زبردستی نہ کریں، زبردستی سے نکاح نہیں ہوگا۔ ویسے ان تمام باتوں کے باوجود اگر لڑکی اور اس کی ولی کی رائے میں اختلاف ہے تو حتمی فیصلے کا اختیار کس کا، حتمی رائے کس کی؟ میرا خیال ہے پھر اگر ولی تو بغاوت کر رہا ہے، اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی اہل حدیث ہو جاتی ہے، ماں باپ بریلوی ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی ضد ہوتی ہے کہ ہم لڑکی کی شادی بریلویوں میں ہی کریں، تو پھر تو وہ لڑکی بغاوت کرے، وہاں اس کی اطاعت نہ کرے۔ پھر حدیث میں آتا ہے السلطان ولی من لا ولی لہ، کہ جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو پھر وقت کا حاکم جو ہے وہی اس کا ولی ہوتا ہے، یعنی پھر عدالت اور قاضی اس کا فیصلہ جو کر دے، اس کا جو نکاح کر دے وہ مانا جائے گا۔ اگر ولی ظلم کر رہا ہے تو وہ پھر ولایت کا حق کھو دیتا ہے، اپنے ظلم کی وجہ سے ولایت کا حق کھو دیتا ہے، لہٰذا پھر اس کی ولایت نہیں مانی جائے گی۔ جی، کیا اشارے کے ساتھ سلام کرنا جائز ہے جبکہ منہ سے سلام ادا نہیں کیا جاتا؟ نماز میں پوچھ رہے ہیں یا نماز کے علاوہ؟ نماز کے علاوہ؟ نماز کے علاوہ بھی اگر تو دور سے بندہ بہت دور ہے تو پھر بھی ہماری آواز تو نہیں، اصل اشارہ سلام نہیں ہے، اصل تو سلامتی کی دعا ہے۔ بے شک وہ نہ سنیں، آپ اپنے طور پر دعا تو دیں، منہ سے کہیں السلام علیکم اور ہاتھ کا اشارہ بھی دور سے کریں تاکہ وہ بھی دیکھے، اور وہ بھی منہ سے کہے وعلیکم السلام اور ہاتھ کا اشارہ بھی کرے۔ باقی نماز میں ہاتھ کے اشارے کا جواز ہے، وہاں تو منہ سے آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور صرف جیسے ہاتھ باندھے ہوئے آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کا سلام ہو جائے گا۔ جی، قریب ہونے کی صورت میں کیا اشارہ کرے گا یا پھر تو زبان سے، میں تو کہتا ہوں دور بھی زبان سے بولے گا، اگر دور ہے تو بھی زبان سے سلام کرے، صرف اشارے کو کافی نہ سمجھے۔ البتہ اشارہ ایک اضافی بونس ہے کہ دور والا آواز نہیں سن رہا لیکن آنکھوں سے ہمارے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے سلام کر رہا ہے، تاکہ وہ تو دعا تو دونوں دیں، السلام علیکم بھی کہیں، وعلیکم السلام بھی کہیں، اور قریب والا ہے تو بھی وہ سلام بھی کریں اور ہاتھ بھی ملائیں، اور اگر دور سے آیا ہے اور آج کافی عرصے بعد ملا ہے تو بغل گیر بھی ہو، کوئی حرج نہیں۔ جی، شیخ صاحب جمعے کے دوسرے خطبے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استسقاء کے لیے دعا کرنا خطبے میں ایسا ثابت ہے، اور اس میں میرا خیال ہے دوسرے جمعے کا تو مجھے نہیں، دوسرے خطبے کا تو مجھے نہیں یاد کہ یہ صراحت ہو، البتہ خطبے کی صراحت ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوا
اور اس نے شکایت کی، قحط سالی کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم تو برباد ہو گئے، ہماری چراگاہیں خشک ہو گئیں، ہمارے پانی کے حوض خالی ہو گئے، ہم سب پیاسے مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بارش برسائے۔ نبی رحمت نے خطبہ روکا اور خطبے کے دوران ہی آپ نے ہاتھ اٹھائے اور سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور اجتماعی دعا کی خطبے کے اندر، لیکن اس میں پہلے یا دوسرے خطبے کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ واعظ فرما رہے تھے اور عموماً اللہ کے رسول دونوں خطبوں میں واعظ بھی فرما دیتے تھے، لہٰذا اس سے بھی ہم کوئی قیاس نہیں کر سکتے۔ بہرحال خطبے میں دعا کرنا، ہاتھ اٹھانا، دونوں چیزیں ثابت ہیں، اور یہ 2 جمعوں میں آپ نے ایسا کیا۔ ایسی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک ہوتی رہی، پھر کوئی شخص آیا، وہی شخص تھا یا کوئی دوسرا شخص، اس نے اسی طرح کے الفاظ کہے یا رسول اللہ ہم برباد ہو گئے، ہمارے تو مکان گر رہے ہیں، بچے ڈوب رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ٹال دے۔ اللہ کے رسول نے پھر خطبے کے دوران ہاتھ اٹھائے اور صحابہ نے ہاتھ اٹھائے، اور اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ ہمارے مدینے کی ضرورت تو پوری ہو چکی ہے، اب ان بادلوں کو وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہے، تیرا مدینہ اب سیراب ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بارش کو روک دیا۔ لہٰذا دوران خطبہ اگر خطیب ہاتھ اٹھائے تو اٹھائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات ہے، سنت سے ثابت ہے۔ جی قاری صاحب یہ آخری 3-4 سوال ہے، مختصراً اگر جواب دیں۔ جی فرمائیے۔ کرسی پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ معذور کے لیے درست اور جائز ہے۔ جی حالت جنابت میں جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے ذکر اذکار جب منع نہیں ہے تو تکبیر پڑھنا بھی منع نہیں ہے۔ جیسے ذکر اذکار اللہ کے رسول ہر حال میں کرتے تھے، حالت جنابت میں بھی کرتے تھے، تو ذکر اذکار جب منع نہیں ہے تو تکبیر میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر وہ بھی ایک ذکر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ باقی امن پوری صاحب مغرب کے بعد اصلاح فرمائیں گے آپ کے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک۔ بیوی اپنے فوت شدہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ بیوی دے سکتی ہے اور شوہر بھی دے سکتا ہے، دونوں دے سکتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان کی بیوی نے انہیں غسل دیا۔ حضرت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عائشہ سے کہا عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے مری تو میں تجھے غسل بھی دوں گا، اپنے ہاتھ سے کفن دوں گا، جنازہ پڑھاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا، یہ ساری تدفین میں کروں گا۔ حضرت عائشہ رونے لگی یا رسول اللہ آپ تو بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں مروں اور آپ دوسری شادی کریں۔ تو مقصد کہنے کے یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو، اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ حقدار کوئی ہے ہی نہیں، چونکہ میاں بیوی کے باہم عیب ایک دوسرے سے چھپے نہیں ہوتے، اور وہ عیب چھپے ہی رہیں گے۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو غسل دیں گے نا، وہ دنیا کے سامنے وہ راز کبھی کھلے گا ہی نہیں۔ جو شریعت ویسے بھی کہتی ہے کہ غاسل میت کو کہ وہ میت کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اسے دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے، اسے چھپائے۔ اور میں سمجھتا ہوں خامند کو تو ویسے پتہ ہوتا ہے، چونکہ اس نے عورت کے جسم پر اس کی نظر ہوتی ہے، اسی طرح عورت کی بھی نظر ہوتی ہے خامند کے جسم پر۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، دونوں کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے، لہٰذا یہ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو غسل دیں۔ جی جن کی 5 ایکڑ میری 5 ایکڑ زرعی زمین ہے جس کا ٹھیکہ 4 لاکھ ملتے ہیں، جو ملتے ہی خرچ ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں زکوٰۃ بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ زکوٰۃ جب بنے گی جب اس کے پاس سال بھر وہ چیز جمع رہے گی اور وہ نصاب کو بھی پہنچے گی تب۔ گاڑی یا ٹرانسپورٹ کرائے پر شہباز قلندر یا کسی شرکیہ مقام دربار پر بھیجنا شرعاً جائز ہے؟ پھر تو یہ بھی ہو کہ وہاں جو دیگیں پکی ہوئی ہوں گی پھر وہ بھی کھائے آئے اور وہاں سے گھر والوں کے لیے بھی تھیلا بھر کے لے آئے۔ اللہ کے بندے جب یہی دھندے ہی کرنے ہیں تو وہابی ہونے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اگر یہ قلندر کی مزار پہ ہی جا کے سارا کچھ چڑھانا ہے اور وہیں کی انکم لینی اور کھانی ہے تو پھر تو یہ جل سے جلوس سب کچھ بیکار ہے۔ آپ ان چیزوں سے بچیے، حلال کھائیے اور اللہ سے حلال مانگیے اور رب پہ توکل کیجیے، وہ انشاءاللہ آپ کو حلال کھلائے گا۔ بیمہ پالیسی کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اس پر کوئی علماء اس کے جواز کا قائل نہیں ہے. یہ تو کرے کوئی بھرے کوئی درد گدھی کو داغو کمار کو، یہ وہ والا فارمولہ ہے جو اسلامی فارمولہ نہیں ہے. حتیٰ کہ اسلامی بینکوں کا تکافل بھی وہ اسلامی نہیں ہے. وہ اسی طرح ہے جس طرح یہ بیمہ ہے، انشورنس ہے، وہ اسلامی بینکوں کا تکافل بھی اسی طرح ہے. اس کے لیے جانب حلال میں ہمارا پورا چیپٹر ہے، آخری 100 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں تکافل اور انشورنس کی پوری بحث ہے. کتاب و سنت.com سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا. نماز تراویح گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دنوں کے بعد آپ نے چھوڑی تھی تراویح تو صحابہ کرام کو اجازت دی تھی. جب جماعت کو آپ نے منع کیا تھا تو صحابہ کرام کو اجازت دی تھی کہ آپ الگ الگ پڑھو. تو اس وقت کوئی صحابہ مسجد میں آ کر الگ الگ پڑھتے، کوئی گھروں میں پڑھتے، لیکن پڑھتے ضرور. حضرت عمر نے پھر آ کر کے دیکھا کہ مسجد کے اندر لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے تو اس کی افادیت یہ بتائی تھی کہ اللہ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا بہت پسند ہے، اور میں جماعت کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم پر فرض نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کو جماعت پسند ہے. اب حضرت عمر کی حکمت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اللہ کو کتنے بھی پسند ہو اب فرض نہیں ہو سکتی، چونکہ ہمارے اوپر وحی نہیں آئے گی. وحی کے دروازے بند ہو چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہی، لہٰذا وہی سلسلہ شروع کیا جائے جو اللہ کو پسند ہے. تو انہوں نے کوئی بدعت شروع نہیں کی، اگرچہ لفظ وہاں بولا کہ یہ اچھی بدعت ہے، لفظ وہاں بولا، لیکن وہ متروکہ سنت کے لیے لفظ بولا. وہ دین کے اندر کوئی نئی ایجاد بالکل نہ تھی. اللہ کے رسول کی متروکہ سنت کو انہوں نے زندہ کیا، اور جس سبب سے آپ نے چھوڑا تھا وہ سبب ختم ہو چکا تھا، لہٰذا جاری کر دی. اور جب سے تمام صحابہ کرام اس کو پورا مہینہ پڑھتے ہیں. اور اس کا فائدہ اتنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی رمضان کا یہ قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، تو اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جی حضرات سوالات تو کافی تھے لیکن وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آخری سوال کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس نشست کو ختم کرتے ہیں. قاری صاحب، زنا قرض ہے، اگر تو نے اسے لیا تو ادا تیرے گھر والوں سے ہوگی یا تیرے گھر والے اسے ادا کریں گے، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ میرے خیال ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. باقی صحیح مغرب کے بعد آپ کو امن پوری صاحب بتائیں گے. امن پوری صاحب بھی فرما رہے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. قاری صاحب اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ بزرگ کیا جی کیا بزرگ کیا سوال آپ کو؟ کہتے ہیں جی میت کو غسل دیتے وقت منہ قبلہ رخ ہونا چاہیے یا کسی اور طرف؟ میت کو غسل دیتے وقت منہ قبلہ رخ ہونا چاہیے یا کسی اور طرف، یہ سوال ہے. میرا خیال ہے قبلہ رخ غسل کے وقت تو ایسا کوئی نہیں. حال بتا اگر کلی منہ میں کرائی ہے اور اس کا پانی نکالنے کے لیے آپ نے سر کو گھمایا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن غسل دیتے وقت اس کا منہ اس طرف ہونا چاہیے ایسا نہیں. دعوت ولیمہ سے پہلے دعا کرنی چاہیے قاری صاحب؟ اگر تو ولیمہ مولویوں کو بھی کھلائیں تو پھر تو کر لینی چاہیے، اور اگر خود کھائیں تو تیاری کیجیے نماز کے بعد انشاءاللہ دوبارہ نشست کا آغاز.